اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، آج کی ویڈیو تھوڑی تلخ مگر حقائق سے بھرپور ہے، اس لیے اسے اطمینان سے آخر تک ضرور دیکھیے اور سنیے گا۔ یورپ سے دور بیٹھا ہر شخص ایسی من گھڑت کہانیوں پر یقین رکھتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور کبھی تعلق نہیں۔ پہلی بات یہ کہ یورپ کا معاشرہ مادر پدر آزاد ہے، شراب کا بے دریغ استعمال ہے، عورتیں جتنی مرضی دوست بنا لیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ساری زندگی یورپ میں گزار دیں، آپ کو کسی بھی شعبہ ہے زندگی میں آزادی نظر نہیں آئے گی۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بظاہر آزاد نظر آنے والا معاشرہ اصولوں اور قوانین کی گرفت میں کس قدر جکڑا ہوا ہے۔ گھروں میں رہنا ہو، سڑکوں پر سفر ہو، شاپنگ ہو، اسکول ہو، دفاتر ہو، ہسپتال ہو، ہر جگہ اصول اور قوانین آپ کے منتظر ہیں۔ گھروں میں رہیں، جو مرضی کریں، مگر ہمسائے کو آپ تنگ نہیں کر سکتے۔ رات کو اونچا میوزک، کسی قسم کا بھی شور قانونی طور پر منع ہے، ورنہ پولیس آپ کے گھر کے سامنے آپ کی منتظر ہوگی۔ سڑکوں پر ٹریفک کے قوانین کی اتنی سختی ہے کہ سب کو جرمانہ اور لائسنس کے کھونے کا ڈر رہتا ہے۔ ہارن بلا ضرورت بجانا سختی سے منع ہے۔ 18 سال سے کم عمر کوئی بھی بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ سکولوں کا یہ معیار ہے کہ ہر علاقے میں سکول ایک ہی ہے۔ امیر ترین بچے سے لے کر ایک عام مزدور کا بچہ بھی ایک کلاس میں ایک ہی معیار پر پڑھتا ہے۔ بچوں کے ساتھ نسلی تعصب ناممکن ہے، ورنہ آپ کو قانونی چارہ جوئی کی مکمل آزادی ہے۔ پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک کسی بچے کو کلاس میں پہلی، دوسری یا تیسری پوزیشن نہیں دی جاتی۔ ہر بچے کا ریزلٹ اس کی پرائیویسی ہے۔ کسی بھی بچے کے بارے میں دوسرے والدین سے بات کرنے کی اجازت نہیں، نہ ہی بچے کو اس لیے کلاس میں اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کا باپ یا ماں بڑے عہدے پر فائز ہے۔ بچہ بچپن سے ہی سیکھ جاتا ہے کہ وہ نہ تو ماں باپ کی مالی پوزیشن کی وجہ سے اور نہ ہی اپنی پوزیشن کی وجہ سے کوئی سپر ہیرو ہے۔ دفاتر میں بھی کوئی سفارشی پرچی نہیں، جو قانون ہے وہی ہوگا، اور ہر انسان قانون کی ایسی پاسداری کرتا نظر آئے گا کہ آپ خود سفارش کا نہیں سوچیں گے۔ کلینک اور اسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز کا رویہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے عادی نہیں ہیں تو شاید آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہر ڈاکٹر ہر مریض کے لیے اپنے کیبن سے نکل کر ویٹنگ روم میں خود چل کر آئے گا اور ہاتھ ملا کر آپ کو اندر لے جائے گا، اور چیک اپ کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازے تک آپ کے ساتھ آئے گا۔ ڈاکٹرز یہ عمل شاید دن میں 100 سے بھی زیادہ مرتبہ دہراتے ہیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کسی بھی ادائیگی کی عدم دستیابی کے باوجود بھی وہ آخری حربے تک انسانی جان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ عدالتیں اتنی شفاف ہیں کہ آپ کے مخالف اگر شہر کا میئر بھی ہے تو فیصلہ عین قانون کے مطابق ہوگا۔ جو شہری وکلاء کی فیس ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے بھی ایک ادارہ موجود ہے جو کہ خرچہ اٹھائے گا تاکہ شہری کو انصاف مل سکے۔ 18 سال سے کم عمر ہر بچہ قانونی طور پر والدین کی تحویل میں ہے۔ عام لوگ یقین نہیں کریں گے مگر ایسا ہی ہے۔ 18 سال سے کم عمر کے لیے شادی کی ممانعت ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچہ شراب اور سگریٹ تک خرید نہیں سکتا، اسے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی دکاندار ایسا خیال نہ کرے تو والدین کو حق ہے کہ وہ اس دکاندار پر مقدمہ درج کر دیں۔ 18 سال سے کم عمر گاڑی بھی نہیں چلا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی پابندیاں ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ناظرین گرامی، اب آ گئی مرد اور عورت کی آزادی کی بات۔ پہلا لفظ جو پاکستان میں سننے کو ملتا ہے اس کا تصور بھی یہاں نہیں ہے، اور وہ ہے فلرٹ۔ بے شک یہاں بلوغت کے ساتھ ہی بچے اپنے من پسند ساتھی کو تلاش کر لیتے ہیں، مگر جس کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ کوئی لڑکا یا لڑکی 2 3 دوست نہیں بناتے۔ اکا دکا واقعات سے انحراف نہیں، مگر یہاں بات ہو رہی ہے اکثریت کی۔ لمبے لمبے عرصے تک تقریباً وہی کپل چل رہے ہوتے ہیں۔ اختلافات کی شکل میں علیحدگی کو ترجیح دی جاتی ہے، مگر پرانے دوست، خاوند یا بیوی سے نفرت کی حد تک بد سلوکی نظر نہیں آتی۔ علیحدگی کی صورت میں طلاق لینے تک کے لیے 1 سال علیحدہ گھروں میں رہنا ضروری ہے۔ اس کے بعد طلاق عدالت میں دائر ہو سکتی ہے۔ جائیداد کی تقسیم بھی آدھی آدھی ہے۔ لڑائی جھگڑے کی صورت میں مرد گھر سے باہر جائے گا، عورت نہیں۔ بچوں کی کفالت کے ایسے قوانین ہیں کہ کوئی بھاگ نہیں سکتا، مگر جو عام مشاہدے میں آتا ہے
کہ ہر مرد خوشی خوشی اپنے بچے کی کفالت کے اخراجات ادا کرتا ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں عدالت کو اختیار ہے کہ اس کی تنخواہ سے کاٹ کر ماں کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ سوشل ویلفیئر کا ایسا نظام موجود ہے کہ کوئی اگر کام نہیں بھی کرتا تو اس کے کھانے پینے، میڈیکل اور رہائش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور سوشل ویلفیئر لینے والے فرد کے بچے بھی ایک ہی معیار پر پڑھائی کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ 9ویں کلاس تک بنیادی تعلیم لازمی ہے۔ یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے نہایت آسان طریقہ کار رائج ہے۔ ہر قابل بچہ آرام سے اپنی تعلیم مکمل کر سکتا ہے۔ کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ کو تعصب نظر نہیں آئے گا۔ بظاہر والدین کے ساتھ نہ رہنے والے بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ یورپ میں بھی نانا نانی اور دادا دادی کے رشتے کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور خاندانی اشیاء نسل در نسل نشانی کے طور پر آگے منتقل کی جاتی ہیں۔ پاسپورٹ پر بھی کوئی مذہبی خانہ موجود نہیں۔ جاب کے فارم پر بھی یہ شک موجود نہیں ہے۔ عیسائی مذہب اکثریت میں ہونے کے باوجود دنیا کے ہر مذہب کو یہاں اپنی تبلیغ کی کھلم کھلا اجازت ہے۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی عام انسان کو گالی دے سکے۔ مذہبی پیشواؤں کو گالی تو ناممکن ہے۔ لیکن حیرت زدہ بات یہ ہے کہ مسلمان بھرپور طریقے سے یہاں تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مگر سالوں سے وہ چند لوگوں کو بھی مسلمان نہیں بنا سکے۔ ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ ظاہری طور پر مذہب سے دور لوگ بھی اپنا مذہب بدلنے کو تیار نہیں۔ ماں باپ پاکستانی ماں باپ سے 1000 گنا زیادہ اپنے بچے کے نفسیاتی پہلو پر بھی دھیان دیتے ہیں۔ بچے کی عزت نفس کا اتنا ہی دھیان رکھا جاتا ہے جتنا والدین کی اپنی عزت کا۔ بچوں پر تشدد اور ظلم کی صورت میں ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ بچوں کی کسٹڈی کسی اور کے حوالے کر دے۔ اتنی آزادی کے باوجود بھی عورت مرد کے شانہ بشانہ کھڑی محنت اور جدوجہد کر رہی ہے۔ یہاں کی عورت دوسرے درجے کی شہری نہیں ہے، ہر حق میں وہ مرد کے برابر ہے۔ وہ شادی کے گواہان میں بھی شامل ہے۔ عورت کے لیے تو اتنی سہولیات ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بھی سب کام سر انجام دے رہی ہے۔ عورت کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ قانون میں سخت سزائیں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، ابھی اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں اس مادر پدر آزاد معاشرے کی کہ زبان تھک جائے، مگر یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ معاشرتی اور مذہبی پابندیوں کا شکار ہمارا معاشرہ کون سے معیار پر قائم ہے۔ ہزاروں قسم کی طبقاتی تقسیم کا شکار معاشرہ اپنی تسلی کے لیے یورپ کو صرف گالی دے سکتا ہے، اور اپنی نام نہاد ایشین عزت کی چادر کو اوڑھ کر صرف اپنا منہ چھپا سکتا ہے۔ ہمیں بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ظاہری لبادوں میں چھپی شرافت کو کھل کر سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ مذہبی، نسلی اور طبقاتی تعصب سے بہت آگے سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم کبھی بھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے یا نہیں، اس کا اظہار آپ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کر کے کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے، آپ کی آراء کا ہمیں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔